نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس انتخابی پہلے جلسے کے صدر محترم مومن اقبال ہیرے صاحب، ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، مجلس اتحاد المسلمین شمالی مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، ناسک ضلع کے صدر الحاج عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام کارپوریٹر، پارلیمنٹری بورڈ کے لوگ، علماء کرام، اور سامنے اور اسٹیج کے دائیں بائیں اور پیچھے آج اس جلسے میں شرکت کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں، اسی طرح گھروں میں بیٹھی میری غیرت مند اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے اور اس پہلے جلسے کے ذریعے ہم پورے شہر میں جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو اس زمین کی سچائی ہے اور اس شہر میں رہنے والا ہر سماجی ذمہ دار اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ اسمبلی میں مالیگاؤں سے جس نمائندے کو چن کر کے بھیجتے ہیں، وہ اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ فرقہ پرستوں کے درمیان رہ کر کے ملت کے لیے، قوم کے لیے اور سماج کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ میں نے پیچھے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اسمبلی میں آپ نے چن کر کے بھیجا تو ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری، ہم نے اپنی داڑھی چھوٹی نہیں کی، ہم نے اپنا کرتا نہیں چھوٹا کیا، ہم پینٹ اور شرٹ پہن کر کے اسمبلی میں نہیں گئے، اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ جب ودھان بھون میں اور منترالے میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہوں تو سب نظر اٹھا کر کے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون مولانا یہاں آ گئے۔ میں اپنے کسی مسلم نمائندے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ نے 2019 میں جس شخص کا انتخاب کیا تھا، اس نے مالیگاؤں کی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا۔ ہمارا شہر مسجدوں کا شہر ہے، ہمارا شہر مدرسوں کا شہر ہے، اور ہمارا شہر ملی مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ مالیگاؤں کو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے مدارس دینیہ ہے۔ مالیگاؤں وہ شہر ہے جس نے پوری دنیا میں لڑکیوں کو عالمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو درسگاہ جامعۃ الصالحات کے نام سے قائم کی، اس درسگاہ سے جو بچیاں عالمہ اور حافظہ بن کر کے جب اپنے گھروں پر واپس گئی تو انہوں نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مذہبی دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، درسگاہیں قائم کی۔ ایک وقت تھا جامعۃ الصالحات میں دنیا کے تقریباً 40 ملکوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ 7 بر اعظم میں آپ کے شہر جامعۃ الصالحات کی پڑھی ہوئی بچیاں مالیگاؤں کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ہمارا یہ شہر
مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جن کو ہم نے چن کر کے دیا، آپ نے ان کا کاروبار نہیں دیکھا، آپ نے ان کی حرکتوں پر غور نہیں کیا۔ یہ سرکاری زمینوں اور نالوں کو پاٹ کر کے، پلاٹ گرا کر کے زمین بیچتے، یہ لوگوں کی خاصگی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ پورے شہر میں نشے کا جو کاروبار چل رہا ہے، اس کاروبار کی سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں، اس کاروبار میں پارٹنر بننے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی اس شہر میں ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کو انہوں نے بتایا کہ ہم اچھا بھلا کاروبار کر رہے تھے، جائز اور حلال کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے داب دباؤ بنا کر کے ہمارے کاروبار میں پارٹنرشپ لی، اور اس کے بعد جب کاروبار میں مندی آنے لگی تو جائز اور حلال کاروبار سے نکال کر کے ہمیں غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیا گیا۔ اور میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور سچی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ایک جان ہے، لے گا تو کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ عبد المالک کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا آج ہمارے درمیان زندہ و سلامت بیٹھے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی کی جان لے لے ایسا نہیں ہوتا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا بھی نہیں سکتی۔ موت آئے گی تو اسے جانا ہوگا، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ خود پولیس خبری ہے، اپنے ساتھیوں کو جب غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیتے ہیں تو خود ہی پولیس کو خبر بھی دیتے ہیں۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان آفیسران کو جانتا ہوں جو ان کے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کے بولنے پر ان کے ہی ساتھیوں پر ریڈ کرتے ہیں، اور پھر کٹنی کھانا ٹونا لگانے کے بعد ٹونا چھوڑانے کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ جس کو ریڈ کرا کر کے پھنسایا اس کو بچا کر کے اس پر احسان بھی جتاتے، اور غیر قانونی کاروبار کا ثبوت اپنے پاس رکھتے تاکہ یہ بیچارہ کبھی ہم کو چھوڑ کر کے جا نہ سکے۔ ایسے آکڑی لگا کر کے اس کو پھنسا کے رکھتے۔ آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے اور مجبوری میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پورے شہر میں غنڈہ گردی کرنے والے، پورے شہر میں غیر قانونی منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے ان کے اسٹیج کے فوٹو دیکھے ہوں گے، گانجا بیچنے والے، ایم ڈی بیچنے والے، اور ایسے بہت سارے لوگ، آپ ان کو شکلوں سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے۔ یہ کوئی سماج کے عزت دار لوگ نہیں ہیں۔ آپ ہمارا اسٹیج دیکھو نا، ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ آپ کو ایک نشے باز آدمی نہیں ملے گا، ایک جواری نہیں ملے گا، ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عیاشی کرتا ہو، زناکاری میں مبتلا ہو۔ ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ عزت دار، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کا اسٹیج دیکھ لو، آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سماج میں برائی کی سرپرستی کرتے ہوں یا خود برائی کرتے ہوں، لیکن ان کی وجہ سے 99% مذہبی، دیندار اور سماج میں عزت کا مقام رکھنے والوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ نے اگر ان کو چن کر کے دیا تو اس شہر کے اوپر غنڈہ گردی کرنے والوں کا راج ہوگا، اس شہر پر نشے کا کاروبار کرنے والوں کا راج ہوگا، اس شہر پر
لوگوں کی زمینوں پر قبضہ، ناجائز قبضہ کرنے والوں کا راج ہوگا، اور اس شہر میں کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا راج ہوگا۔ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، انہیں نشے کا عادی بناتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات اس شہر میں آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے، گھر کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ انہوں نے اس شہر کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب 2019 کا الیکشن ہارے تو شہر سے تقریباً 40 سے 45 ہزار ووٹ کٹوا دیے، اور خود ہی اعلان کرتے تھے کہ اتنے بوگس ووٹ ہم نے کٹوا دیے، جبکہ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا ووٹ کٹوا دیے۔ یہ تو پارلیمنٹ الیکشن آیا، تو پارلیمنٹ الیکشن آنے کے بعد پول کھل گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ووٹ انہوں نے کٹوا دیا۔ آج ہم اس ملک میں فرقہ پرستوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ دینے سے محروم رکھا۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ان کی تیاری 30 ہزار بوگس ووٹوں کی ہے۔ پچھلا 2019 کا الیکشن، اس سے پہلے 2014 کا الیکشن، 2014 کے الیکشن میں یہ تقریباً 17 ہزار ووٹ سے جیتے تھے۔ باپ بیٹے جب جیتنے کے بعد بیٹھے تو مرحوم شیخ رشید صاحب نے اپنے فرزند شیخ آصف سے یہ کہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں، جیتے نہیں ہیں، ہم نے 22 ہزار بوگس ووٹ ڈالی ہے، تب جا کر تو 17 ہزار ووٹ سے جیتا ہے۔ اگر 22 ہزار بوگس ووٹ نہیں ڈالی جاتی تو وہ مولانا پھر جیت جاتا۔ اب ان کی تیاری 30 ہزار بوگس ووٹ کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بوگس ووٹ ڈالا گیا تو آپ وہاں جائیے، آپ ہمارے لوگوں کو بتائیے، آپ کو چیلنجنگ ووٹ دینا ہے، اور وہاں کا اگر پریسائڈنگ آفیسر آپ کو منع کرے تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق دیا ہے قانون نے۔ ہوتا یہ ہے کہ پریسائڈنگ آفیسر نہیں بول دیتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ واپس نہ آئے، آپ ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے اور ووٹر کے اندر میرا نام ہے، میں نے ووٹ نہیں دی ہے، کسی نے بوگس ووٹ ڈالی ہے، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو ووٹ ڈلوانا پڑے گا۔ آپ واپس مت آنا، آپ واپس مت آنا، آپ کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم تو اس کے سدے باب کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو واپس نہیں آنا ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ غیر قانونی ہتھیار لے کر کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں خبردار کیا کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے رہنے والوں کی چیکنگ کریں، ان کے پاس آپ کو ہتھیار ملے گا۔ اور آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور ہم پر اٹیک ہوا، آپ پر اٹیک ہوا اور پبلک نے اٹیک کرنے والوں کو پکڑ کر کے اگر جوابی کارروائی کی تو اس کی ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر ان لوگ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹی کہ پبلک نے ایسے لوگوں کو مارا اور روانہ کر دیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ دار ہوگی۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج شہر میں ایک بہت بڑا طبقہ ظلم کے خلاف اور گنڈا گردی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔
حالات مشکل ضرور ہیں، حالات مشکل ضرور ہیں۔ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب نے جو بات کہی کہ آپ مفتی اسماعیل کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ یونس عیسیٰ خانوادے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں، شہر کی تہذیب کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اچھائی کا غلبہ ہو اور برائی مٹے آپ اس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکے، یعنی برائی کے برائی ہونے کا اعلان کرے کہ یہ غلط ہے۔ اور اگر زبان سے بھی آپ نہیں اس برائی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو دل میں برا سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور آج شہر ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے کہ دل میں تو ان کو برا سمجھ رہا ہے لیکن زبان سے برا نہیں کہہ رہا ہے، طاقت سے برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ ہم کو ایمان کا پہلا درجہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ ظالم لوگ بہت بزدل ہوتے، سکھی دیتے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، ہمارے اسٹیج پر لقمان عتیق کمال کا بھتیجا یہ بیٹھا ہے، تھوڑا ہاتھ دے، آپ دیکھ لو، یہ کوئی عبد المالک جیسا نہیں ہے، قداور اور تنور ایسا نہیں ہے، ہلکا پھلکا، قد کم ہے، جسم اکیرا ہے۔ لیکن جب پوار واڑی پولیس اسٹیشن میں خالد حاجی نے دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے تو اس نے کہا اگر ہمت ہے تو یہی چل ابھی توڑ کر کے بتا۔ ایک جملہ کہنا تھا، دم دبا لیے، پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ آپ اگر ظلم برداشت کرو گے تو آپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہے گا، اور اگر ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے تو آپ یقین مانو آپ کے سامنے کوئی ایسا گنڈا دادا گیری کرنے والا ٹکے گا نہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈرے نہ، بلا خوف و خطر کے آپ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 5 سال مکمل ہونے پر میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر کے انہوں نے الحمدللہ از خود میرے ٹکٹ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ابھی ماجد حاجی جو ہے میرا اے بی فارم یعنی ٹکٹ لے کر کے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 2-4 دنوں کے اندر اپنا فارم داخل کریں گے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، وقت میرے پاس کم رہا، یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں تقریباً وارڈ نمبر 17 اور اس کے آس پاس ہم نے تقریباً 15 کروڑ 76 لاکھ روپے کا کام کیا ہے، جس میں سے کچھ کام ہو چکے ہیں اور زیادہ کام ہونے باقی ہیں، جس میں خاص طور پر نعمانی برج ہے، اور تقریباً 4, 5, 6 مقامات پر ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سنڈاس بننا، 20 سیٹ کی سنڈاس بننا باقی ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ ہم آپ کے لیے سنڈاس بنوا کر کے دیں گے، اور الحمدللہ رمضو ممبر کی کوشش رہی، ساجد ممبر کی کوشش رہی، کارپوریشن سے ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ ڈلوایا ہے، اور یہ سنڈاس عنقریب انشاءاللہ بنے گی۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے، لیکن حالات کو سمجھ کر کے آپ کو الیکشن پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہے، اور
آپ نے اگر اسے اپنا الیکشن سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی اور عزت عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔